الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نبی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نبی اللہ بعدس حمد و ثنا اور بے شمار درود و سلام سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیۃً پیش کرنے کے بعد سامعین کرام اور ناظرین، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے خالق کی کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور توبہ کی فضائل۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبۃ نصوحا کرو، پکی توبہ کرو کہ جس کے بعد تمہیں گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر، جس دور کو مختلف وباؤں نے، بلاؤں اور مصائب نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان یا غیر مسلم ہوں، سب پریشان ہیں، اور پوری دنیا اس وقت اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک کی گرفت میں ہے۔ اور بے شک میرا رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے، جب وہ کسی کی گرفت کرتا ہے تو خالق کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہمیں اس خالق کی بارگاہ میں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیتا ہے اور دنیا میں طرح طرح کی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس مالک کی بارگاہ میں بے انتہا رجوع لانا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ یقین مانے جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ۔ فرمایا جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جو سچے دل کے ساتھ توبہ کا ارادہ رکھتا ہے، کہ گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرا رب نہایت رحیم ہے، نہایت کریم ہے۔ یقین جانے اس دور کے اندر توبہ تو ویسے ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ بڑی ضروری ہے، مگر توبہ جو ہے وہ ہمیں ضرور لازم پکڑنی چاہیے اور ہر حال میں توبہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر صرف ابھی بندہ ارادہ کرتا ہے توبہ کا تو اللہ تعالیٰ کیسا اسے انعام ارشاد فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، فقتل 99 رجلا، اس شخص نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100، 99 قتل کرنے کے بعد وہ آدمی ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کے اسے پوچھتا ہے فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا ایسے بندے کے لیے کوئی توبہ کا سلسلہ ہے، ایسے بندے کے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا لا، نہیں۔ روایت میں آتا ہے فَقَتَلَهُ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، وَكَمَّلَ 100 رَجُلٍ، اس نے 100 آدمی، 100 نفس، 100 لوگوں کی جانوں کا قاتل بن گیا۔ اب ایک اور شخص کے پاس گیا تو اس سے کہنے لگا
کیا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کو میری توبہ کا جو ہے وہ بندوبست ہو سکتا ہے؟ کو میری توبہ کے بارے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا فلاں زمین ہے، فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، یعبدون اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وَأَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ، اور میں بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جا تو بھی ان کے ساتھ جا کے اللہ کی عبادت کر اور بخشش مانگ ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان سے پوچھ توبہ کا ذریعہ، توبہ کا طریقہ ان سے پوچھ۔ ابھی وہ شخص چلتا ہے، دیکھو میں رب کتنا کریم ہے، ابھی وہ شخص نکلا ہے اس بستی سے اور بستی کی طرف جا رہا ہے، ابھی راستہ آدھا طے کیا ہے کہ ملک الموت آ گیا، اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے، اور آپس کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بندہ، عذاب والے فرشتے بولے 100 بندے کا قاتل ہے، یہ جہنمی، ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اور جنت والے فرشتے بولے نہیں، یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا تو ہم اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہ آدمی روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ تھا کہ اس نے اپنی طرف سے یا اپنے خالق کے حکم کی طرف سے کہا کہ سنو، تم زمین کو ماپ لو، جس طرف زمین کم ہوگی تم اس طرف لے جانا، اگر یہ اللہ والوں کے قریب ہوا تو یہ جنتی ہوگا، وگرنہ یہ جہنمی ہوگا۔ کیسو، تم زمین کو ماپو۔ جب انہوں نے زمین کو ماپا تو کیا ہوا؟ اس آدمی کے بخت دیکھیں، اللہ والوں کی طرف اس کی زمین کم ہو گئی، گویا کہ وہ اللہ والوں کے قریب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ یاد رکھیں وہ رب اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کا ذہن میں ارادہ کریں، دل میں ارادہ کریں، پھر خالق کی بارگاہ میں آئیں۔ یقین مانیں کہ ابھی جو رات آنے والی ہے، شب برات، یہ بھی توبہ کی رات ہے، شب توبہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ رات نازک ترین رات ہے، اس رات کو میری اور آپ کی موت، زندگی، عمر، رزق اور قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میرا اللہ اس مہینے کے اندر بندوں کا نامہ اعمال اٹھا لیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال خالق کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، رب اپنی بارگاہ میں اٹھائے، تو پھر اس وقت میں روزے دار ہوں۔ نیکی کی طرف رجوع لائیں، نیکی کی طرف کوشش کریں جانے کی۔ شب برات کے والے سے میں عرض کروں گا، یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایک موقع ہے توبہ کرنے کا۔ آئیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، آئیں اپنے خالق کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اپنے رب سے سچی توبہ کر لیں۔ یقین مانیں اگر آج آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو دنیا کا ماحول دیکھیں کیسے بدلتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پر کیسے نازل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جس نے خالق کی بارگاہ میں توبہ کی اور پھر اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے نوجوان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے پیاروں سے اپیل کرتا ہوں، آج رات جہاں بھی ہیں آپ اپنا وقت خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دیں، اور اس لیے دیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کے لیے سچی توبہ کریں گزشتہ گناہوں سے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا وعدہ کریں۔ یقین مانیں جب اپنے رب کی بارگاہ میں آپ جھکیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، تو وہ خالق آپ ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ لیکن سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اپنے گناہوں پر، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے وَالنَّدَمُ تَوْبَةٌ، کہ جو شرمندگی ہے گناہوں پر یہ بھی توبہ ہے۔ اور توبہ کہتے اس چیز کو، ایک آدمی نے جو گناہ کیا اس پر اس کو شرمندگی ہو، احساس سے ندامت ہو، تو پھر اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اس لیے یہ سوچ، یہ فکر لے کر ہمیں آج رات گزارنی ہے اور خالق کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے ہیں، حضور پہ درود پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس بات کی طرف لے آتے ہیں تو یقین مانے دنیا کی کایا پلٹ جائے گی۔ میں آپ سے اس بات کی التماس کرتا ہوں، رب بڑا کریم ہے، وہ قرآن میں اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا۔
تو اپنے رب سے کیوں دور ہو گیا؟ کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ دور ہونے والے آدمی، غافل انسان کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لوٹ آ، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، لوٹ اپنے رب کی طرف، توبوا الی اللہ، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اور وہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے پہلے، التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کی یقین مانے میرے حضور نے فرمایا وہ ایسے ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو آپ توبہ کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من تقرب الی شبرا، جو آدمی میرے ایک بلشت قریب ہوتا ہے، تقربت منہ ذراعا، میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جو میرے ایک گز قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ آئیں، آپ کے رب کی رحمت انتظار کر رہی ہے، آپ کے رب کی رحمت آپ کو پکار رہی ہے۔ اور حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا نصف حصہ یا 3 حصے گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ینزل اللہ علی سماء دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر آتا ہے اپنے شان و شوکت، اپنے شیان شان سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی آدمی آج مانگنے والا یعطا کہ اسے عطا کیا جائے؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ ہے کوئی حل مستغفر یغفر لہ؟ ہے کوئی آج بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش فرما دی جائے؟ ہے آج کو میری بارگاہ میں دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے؟ ہر رات کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کا، ہر رات اللہ اپنے بندوں کو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا؟ مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے؟ کوئی ہے جو میری بارگاہ کے اندر سوال کرے میں اسے عطا کر دوں؟ لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہم لوگ غفلت میں، اس غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ یقین مانے جب ہر رات اللہ اپنے بندے کو پکارتا ہے پھر سوچیں شب برات کا عالم کیا ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو کیسے پکار رہا ہوگا اور کس انداز کے ساتھ پکار رہا ہوگا، کس محبت کے انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکار رہا ہوگا میرے بندے آ جا، آج رات میں نے تیرا فیصلہ کرنا ہے، میری بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اس وقت پرفتن دور کے اندر توبہ کو لازم پکڑ لے اور خالق کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ تمام بزرگ، تمام نوجوان اور باشعور بچے بھی استغفار کو لازم پکڑیں۔ اور نوجوان کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے کہ جو اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں فنا کر دیتا ہے، اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آئیے اپنے رب کے محبوب بنیں، اپنے رب سے محبت کریں، اپنے رسول سے وفا کا اظہار کریں، اور آنے والی شب برات میں اپنے لیے جو ہے وہ اور اپنے تمام جو ہے مومنین بھائیوں کے لیے، مومنات کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل نازل فرمائے۔